صلی اللہ علیہ وسلم النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی صدق رسول النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وسلم وسلم۔ الحمدللہ ہم اس وقت انتہائی پاکیزہ محفل نکاح میں حاضر ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے فانکحوا اولادکم فی المساجد، اپنی اولاد کا نکاح مسجدوں میں کرو۔ گویا کہ مسجد میں نکاح کرنا بھی سنت، اور نکاح کرنا بھی سنت ہے، اور مسجد میں نکاح کرنا بھی سنت ہے۔ تو دوستو، بیچارے بڑے بڑے لوگ جو ہیں نا وہ محروم رہتے ہیں، وہ اسٹیٹس کو سامنے رکھتے ہیں، مسجد میں جائیں جی، مسجد میں نکاح کریں، بیچاروں کی سوچ محدود ہوتی ہے، یہ مسجد والی برکتیں ان کو۔ اور دیکھیے نمازی حضرات باوضو نماز پڑھی، بارات آئی، ٹھیک ہے نا، باوضو ہیں سب، اور اللہ کے گھر میں ہیں، اور اس میں طلباء بھی شریک ہیں، ماشاءاللہ آپ سب حضرات نمازی حضرات شریک ہیں۔ تو یہ وہ لوگ نا اس سعادت سے کافی حد تک محروم رہتے ہیں۔ نکاح تو ہو جاتا ہے کہیں بھی ہو، فی نفس نکاح تو ہو جاتا ہے، لیکن ایک ہوتا ہے بڑا بابرکت نکاح، اس کی فضیلتیں ماشاءاللہ، کیونکہ جب حضور کے حکم پر عمل کریں گے سنت پر تو ہمیں زیادہ ثواب ہوگا نا۔ تو ایک تو نکاح خود سنت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے، فمن رغب عن سنتی فلیس منی، اور جس نے میری سنت سے اعراض کیا، روگردانی کی، منہ پھیرا، اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ یعنی نکاح کر سکتا ہے، اللہ نے اسباب اس کو مہیا کیے ہیں، وہ صاحب حیثیت ہے، خوشحال ہے، اس کے باوجود بھی وہ نکاح نہیں کرتا، تو اب یہ وعید تو اس پر لاگو ہوگی کہ حضور فرماتے ہیں اس کا مجھ سے کوئی تعلق ہی نہیں، اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں، جان بوجھ کر ایسا کرنا۔ اللہ اکبر، اللہ پاک کرم فرمائے، یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ اب دیکھیں نا، ایک آدمی بغیر نکاح کے نماز پڑھتا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے جو آدمی شادی شدہ ہے، ایک ہوتا ہے مجرد، ایک ہے متزوج۔ مجرد وہ ہوتا ہے جو شادی نہ کرے، تنہا، لیکن متزوج متعہد وہ ہوتا ہے جس نے شادی کر رکھی ہے۔ فرمایا وہ نماز پڑھنے آتا ہے، وہ بظاہر 2 نفل پڑھے گا، اسے 70 نوافل کا ثواب ملے گا۔ اور معاشرتی طور پر بھی جو شادی شدہ نہ ہو اس کو مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اگر کہیں اس کو محلے میں، شہر میں کوئی مکان لینا پڑ جائے تو وہ پہلا سوال یہی کرتے ہیں کہ آپ شادی شدہ ہیں؟ جی میں شادی شدہ نہیں، تو اس کو بڑی مشکلات، وہ کہتے ہیں پھر مشکل ہے۔ تو شادی شدہ کے سامنے بہت سارے مسائل بھی، یعنی غیر شادی شدہ جو مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو باہر کے حضور فرماتے ہیں نکاح ایک کلا ہے جو پاکیزگی کا ذریعہ ہے، اور 2 اجنبیوں کے درمیان نکاح سے بڑھ کر کوئی عمل جو ہے محبت کرنے والا نہیں، یہ حقیقت ہے۔ ایک لڑکا ہے لاہور کا، لڑکی ہے کراچی کی، دیکھا بھی نہیں تھا، کوئی جان پہچان بھی نہیں تھی، لیکن حرکت قدرت کو منظور تھا، شادی ہو گئی۔ اب ایک دوسرے پر وہ جان چھڑکتے ہیں، بیوی کو کچھ ہو جائے شوہر پریشان ہے، بڑا مضطرب ہے، اللہ خیر کرے گی، ٹھیک ہے، تگ و دو کرتا ہے کہ اس کی تکلیف دور ہو، اس کی پریشانی دور ہو۔ اگر خاوند کو کچھ ہو جائے تو بیوی تڑپ رہی ہے، یہ کیا ہے؟ یہ نکاح کی برکت ہے۔ اور ویسے بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جب تمہیں کہیں سے ایسا پیغام نکاح آ جائے جس کا دین بھی پسند ہے، جس کے اخلاق بھی تمہیں پسند ہیں، تو پیغام نکاح قبول کرنے میں دیر نہ کرو، پھر وہاں آپ نکاح کر لیں۔ تو بسا اوقات کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کے پیش نظر صرف دنیا ہوتی ہے، بھئی جہاں میری بیٹی بڑی خوش رہے گی، وہ تو بس آگے اللہ حل کی بیٹی مقدر سے کرے۔ چونکہ آج نا بندوں کو دولت
کے ترازو میں تولا جا رہا ہے، اخلاقیات کو اہمیت نہیں دی جا رہی، یعنی دولت کے ترازو میں تولا جا رہا ہے۔ ہاں، بس پھر بھی دیکھیے، چلو یہ تو ٹھیک ہے کہ بچہ بھی آوارہ تو نہیں ہے، ہمارا گھر تو نہیں ہے، کہیں اس کی سرگرمیاں منفی تو نہیں ہے، یہ تو چھان بین کرنا اچھی بات ہے، لیکن اگر پڑھا لکھا ہے، باشعور ہے، بااخلاق ہے، نمازی ہے، کوئی کردار پر انگلی نہیں اٹھا سکتا تو سبحان اللہ۔ تو مقصد یہ ہے کہ حضور پاک فرماتے ہیں، ایک حدیث میں ہے، اگر تم دین کی بجائے اخلاقیات کی بجائے اچھے اخلاق کی بجائے دنیا کو ترجیح دو گے تو پھر زمین میں فساد پھیل جائے گا۔ اب آپ دیکھیں کتنی بچیاں، ان کا قصور کیا ہے؟ ان کا قصور یہی ہے کہ ان کے ماں باپ کے پاس جہیز نہیں۔ آج ہمارے پاس تو ہر وقت آتے ہیں، آپ کو پتہ ہی ہے، آج بھی ایک بندہ آیا، میں نے کبھی ہم جتنا ہو سکتا ہے ہم تو کرتے ہیں، میرے مزاج میں نیکی کا انکار، معذرت تو کر دیتا ہوں لیکن انکار کی پتہ ہے حالات ایسے ہیں غریبی، تو کہتے ہیں جی میں نے بیٹی کی شادی کرنی ہے تو یہ مسائل ہیں۔ میں نے کہا جہاں آپ بیٹی دے رہے ہیں ان سے آپ پہلے طے کرتے ہیں نا، آپ کہتے کہ بھائی ہم صرف بیٹی دے سکتے ہیں، ہم اور کچھ بھی نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے نا؟ تو یا تو پھر اتنی جرأت ہو ہر بندے کے اندر کہ وہ کہہ دے جی ہم نے صرف بیٹی لی، سمجھا؟ مجھے اوروں کا کوئی نہیں پتہ، لیکن میں اپنے بارے میں کہہ سکتا ہوں کہ ہم نے جرأت بھی کی ہے اور الحمدللہ ہم نے کہا کہ ہم صرف بیٹی لیں، بس ہم جہیز نہیں لیں، کچھ بھی ان کا ون ٹو آل، ایک روپیہ بھی ہم نے خرچ نہیں ہونے دیا۔ میں مسجد میں بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، ایسے نہیں، میں لعنت بھیجتا ہوں ایسے جھوٹ پر بھی، آپ نے صرف ٹور نہیں بناتے، اللہ معاف کرے، کیونکہ جب میں کہتا ہوں تو ظاہر ہے میرے مقتدی بھی ہیں، میرے شاگرد بھی ہیں، تو کہتے ہیں یہ تو پھر وہ ہوگا، کوتاہیاں ہر انسان سے، اس کی میں بات نہیں کر رہا، کوتاہیاں مجھ میں آپ سے بھی زیادہ ہوں گی، اس میں کوئی شک نہیں، آپ مجھ سے عمل کے لحاظ سے، تقوی کے لحاظ سے، ہر لحاظ سے آپ بلند و بالا ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن چونکہ اس معاملے میں میں بہت حساس ہوں کہ ہمارے پاس تو ہر وقت لوگ آتے رہتے ہیں، میں ان سے کہتے ہیں یار ان سے آپ کہہ دیں، اللہ پاک ہمیں یہ ہمت عطا فرمائے، جہاں بھی شادی کریں تو چند باتوں میں، ویسے میں الحمدللہ بجائے اس کی کہ میں آپ کے گلے کروں، مجھے اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے، میں کہتا ہوں کافی باتیں اب ان کے اندر پیدا ہیں، شادی ہو کمی ہو تو ان کے اندر کچھ خوبیاں یہ ہیں کہ برات مختصر ہوتی ہے اور منظر سادہ ہوتی ہے، اور ماشاء اللہ ایک دو دن سے کام چلتا ہے، رات والے دن ایک دو دن سے کام چلتا ہے، یہ موقع ہو، اس طرح کمی کے موقع پر کسی پر بوجھ نہیں بنتے، خاص طور پہ بھئی جس دن تدفین ہے، فوتیدگی ہوئی ہے، کافی باتیں ہیں، بہتری آئی ہے وقت کے ساتھ ساتھ، ہم تو پھر بھی کہتے ہیں کہ آپ گلخانی کے موقع پر بھی آسانی پیدا کر لیں، لیکن ہم تو کہتے ہیں آپ آسانی پیدا کر لیں، لیکن اب روایات کو توڑنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ خیر، ایک اور حدیث سنانا چاہوں گا، حضور فرماتے ہیں خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیر لأہلی، فرمایا تم میں سے بہتر شخص وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر سلوک کرے، ٹھیک ہے؟ حضور نے فرمایا میں بھی اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر سلوک کرتا ہوں۔ دیکھیے جیسے ہر باپ چاہتا ہے نا میری بیٹی کے ساتھ اچھا سلوک ہو سسرال میں، جیسے ہر بھائی چاہتا ہے کہ اس کی بہن کے ساتھ سسرال میں اچھا سلوک، اچھا رویہ ہو، کوئی اس کی بےعزتی نہ کرے، کوئی اس کو تنگ نہ کرے، کوئی اس کو طعن و تشنیع کا نشانہ نہ بنائے، ایسے پھر آدمی سوچ لے کہ میرے ہاں جو آئی ہے وہ بھی کسی کی بیٹی بھی ہے، کسی کی بہن بھی ہے، تو مجھے بھی چاہیے کہ میں کسی کی بیٹی کے ساتھ اچھا رویہ رکھوں، چھوٹی موٹی باتیں ہو جاتی ہیں لیکن رویہ انسان کو اچھا اپنانا چاہیے، من کل الوجوہ رویہ اچھا ہونا چاہیے، تو زندگی بڑی آسانی سے گزرے۔ جو پڑھے لکھے ہیں آپ جیسے سمجھدار لوگ ہیں، ماشاءاللہ وہ کوئی بات ہم نے نہیں سنی،
کہ کوئی طلاق کی بات ہو، چھوٹی موٹی باتیں ہر گھر میں ہوتی رہتی ہیں، وہ تو ایک غصہ ہے. تو لڑائی جھگڑے سے بھی بچا جا سکتا ہے. تان و تشنیع یاد رکھیں، اصلاح کی نیت سے بات کر سکتے ہیں گھر میں، لیکن تان و تشنیع کرنا یہ تو پھر ایسا ہوتا ہے کہ معاملات گڑبڑ ہو جاتے ہیں. طنز کا نشانہ بنانا، تان و تشنیع کا، بھئی تو کیا لے کے آئی ہے. بڑی عجیب ساس بہو کے مسائل بھی بڑے عجیب سے ہوتے ہیں، الا ماشاء اللہ جو سمجھدار ساس ہوتی ہیں وہ بیٹیوں کی طرح رہتی ہیں، پھر ماشاء اللہ کام ٹھیک چلتا ہے. تو کوشش کرنی چاہیے جس سے بیٹی نے، حضور فرماتے ہیں تمہارے 3 باپ ہیں. نوجوانوں سمجھو بات، حضور فرماتے ہیں تمہارے 3 باپ ہیں. ایک وہ جس کی پشت سے، ایک وہ جس سے تم نے علم دین حاصل کیا، علم پڑھا، چاہے دنیا کا علم ہے. علم ہوتا ہے، یاد رکھیں، علم ہوتا ہے. اگر دنیا کا علم نہ ہو تو ڈاکٹر کیسے بنے گے؟ دنیا کا علم نہ ہو تو سائنسدان کیسے بنے گے؟ ریاضی دان کیسے بنے گے؟ مقصد علم فی نفس برا نہیں ہے، علم کو تو فضیلت، لیکن یہ اور بات ہے کہ علم دین کو ذرا فوقیت حاصل ہے، اس میں کوئی شک نہیں. باقی اگر اس نیت سے کوئی ڈاکٹر بنتا ہے کہ میں خدا کی مخلوق کی خدمت کروں گا تو میرے خیال میں یہ تو عبادت کا درجہ ہے. اگر یہ ہے کہ میں لوگوں کی کھالیں اتاروں گا، ٹھیک ہے نا جی، میں موجے کروں گا، تو پھر وہ رہ گیا مثال. اسی طرح مولوی کی مثال بھی دے سکتے ہیں. جیسے ہمارے ہاں بھی مولوی صاحبان ہیں، کچھ بلایا جائے تو کہتے ہیں جی 1,00,000 روپیہ یہاں رکھیں. کتنا دور ہے جی؟ یہاں سے تقریباً جی 2.5 میل ہے. تو کہتے ہیں یہاں رکھ دیں اتنے پیسے، تو انہوں نے اپنی قیمت وصول کر لی. ٹھیک، تو وہ بھی جواب دہ ہوں گے. بات یہ ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے کام کریں تو خدا کی آپ کو اللہ نے عالم بنایا ہے تو آپ پھر علم بانٹیں، علم بیچے نہیں. علم اگر مجھے کوئی بلاتا ہے، بھائی صابر کہیں شاہ جی ہمارا دل کرتا ہے آپ ہمارے ہاں آئیں گھر میں تو آپ میلاد بیان کریں، میں کہوں جی نہیں جی میرے پاس وقت بھی نہیں ہے. اگر آپ کو زیادہ خواہش ہے تو مجھے 5 میں مصروف آدمی ہوں، تو چلو آپ میرے مقتدی ہو، چلو مجھے آپ 5,000 دے دینا. چل یار تو سارا نمازی ہیں، چل تیرے واسطے 2,000 دے دیں. یہ احسان کیا کریں شاہ جی نہ ہو میرے بھائی، آپ نے تو اپنی قیمت وصول کر. ٹھیک، محبت سے جو کوئی دے دیتا ہے وہ تو ہے ٹھیک، لیکن اگر آپ مانگیں گے تو آپ نے اپنی قیمت وصول کر. لچک ہر جگہ ہونی چاہیے، ہر میدان میں، ہر شعبے میں لچک رکھنی چاہیے. مثلا آپ دکاندار ہیں، ایک بندہ آیا ہے، وہ چینی لینے آیا ہے، تو اس کے پاس پیسے کم ہیں 5-10 روپے، لیکن آپ نے چینی پوری دے دی تو کوئی حرج نہیں. کہ یار جائیں یار کوئی بات نہیں. اگر ایک آدمی سے 10 روپے نہیں بھی لیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو اور طرح سے، بات ہے یقین، بات ہے یاد رکھیں. اللہ کی راہ میں اپنے مقتدیوں کی الحمدللہ تربیت کرنے میں کامیاب ہوں. اپنی مقتدیوں کی اس حوالے سے کہ بخل نہیں کرنا، کنجوسی نہیں کرنا، اللہ کی راہ میں دینا. تو جو جتنا دے سکتا ہے، زیادہ تر تو میں یہی دیکھتا ہوں نا، غریب لوگوں کی مدد کر. مدارس کے ساتھ بھی، مساجد کے ساتھ ہی زیادہ غریب لوگ، باقی جن کو اللہ تعالیٰ کی صاحب حیثیت ہیں وہ بھی اپنے طور پہ جو کچھ کر لیتے ہیں، لیکن تجربہ یہی ہے کہ زیادہ تر غریب لوگ ہی ماشاءاللہ خدمت کرتے ہیں اور بار بار کرتے ہیں. اس لیے مدارس کا سسٹم، مساجد کا سسٹم چل رہا ہے. اللہ پاک قبول فرمائے. پھر وہ تو آپ دیکھتے ہو الحمدللہ ہم دعا مانگنے میں بھی بخل نہیں کرتے، دعا مانگنے میں بھی بخل نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ سب کی خدمات کو قبول فرمائے. ہاں، اللہ کی راہ میں دیں اور دعا بھی کریں اللہ پاک کو قبول فرمائے. تو کوشش کریں ماشاءاللہ اپنے گھر کا ماحول اچھا بنائیں، دوسرے کی بیٹی کی عزت کریں، یہ کوشش کریں تان و تشنیع نہیں کرنی. دیکھو غریب گھرانے سے بچی اگر آئی ہے تو
آج کے دور میں 2 ٹائم کی روٹی مشکل ہو گئی، 2 ٹائم کی روٹی، اب وہ جہیز کیسے دیتے؟ اگر آپ بھلے سے کہہ دیں نہیں ہم اتنا کر لیں گے، ہمارے گھر میں پہلے بھی ہے، گھر میں پہلے بھی ہے، تو یہ بات ہمت کی ہے، مگر اس کے لیے بات وہی آ گئی، اچھی سوچ چاہیے، اچھی سوچ چاہیے، تاکہ ہم نئی نسل ہے، پڑھی لکھی ہے، اب ان کو کہا بھی جا رہا ہے کہ کتنی بچیاں ہیں پڑھی لکھی ضائع ہو گئی، صرف کیوں ضائع ہوئی ہیں کہ ان کے پاس جہیز نہیں، ان کے پاس جہیز نہیں۔ میرے سینے میں ایسے راز ہیں، اب چونکہ مختلف برادریوں کے ساتھی بیٹھے ہیں، اب وہ بات مبلغ سوچتا بھی ہے کہ یہ بات برداشت نہیں ہو سکے گی، ٹھیک ہے نا جی، سینے میں راز ہیں، ایک رشتہ یعنی وہ سرائکی نہیں ہے، چلو میں یہ کہہ دیتا ہوں سرائکی نہیں ہے، میں نے ان سے کہا کہ بھائی آپ ان سے کہہ دیں کہ ہم آپ سے جہیز نہیں لیں، صرف رشتہ۔ اب میری بات پر تو وہ آمادہ ہو گئے، لیکن آگے جو تھے کہا یہ تو ناک کٹ جائے گی جہیز نہ دیں۔ میں ان کا فائدہ سوچ رہا ہوں دونوں طرف سے، اب ایک پارٹی تو کہنا جی بالکل صحیح ہے، میں کبھی تم یہ شرط رکھو کہ میں آپ کے ہاں ہی شادی کروں گا لیکن جہیز نہیں دیں، ان کے پاس اتنا نہیں، اب وہ کیا کریں گے، اب وہ زمین بیچیں گے کچھ اور جہیز بنائیں گے، تب کچھ ایسے بھی ہیں روایات کہ کیا کہیں گے کہ بیٹی کو کچھ بھی نہیں دیا، یہ بھی مسائل ہیں بھائی، توڑیں، آپ پڑھے لکھے لوگ ہو، آپ کہہ دیں اپنے باپ سے، اپنی ماں سے کہہ دیں ٹھیک ہے آپ میری امی شادی کریں، میری شرط یہ ہے کہ ہم نے جہیز نہیں دینا، یہ ہے تو بڑی ہمت کی بات۔ چلیے ایک نوجوان نے بھی ہمت کر لی، میری تھوڑی سی گفتگو کا جو ہے نا اتنا تو فائدہ ہوگا کہ میں نے ہوائی فائرنگ نہیں کی، چلیے کسی نے دل کے اندر سوچ لیا ہے کہ میں ایسا کروں، اور الحمدللہ ایسا بھی ہوا ہے کہ بعض نوجوان ملے ہیں کہ شاہ صاحب آپ نے ہمیں لین دی ہے تو ہم انشاءاللہ اسی طرح ہی کریں گے، تاکہ ایک سوچ بنے، ہم روایات کو کیسے توڑیں گے، ہم تو سکہ بند روایات کو لے کر چل رہے ہیں، شادی بیاہ کے موقع پر، شادی بیاہ کے موقع پر جی یہ جناب مہندی کی رسم ہے، یہ فلاں رسم ہے، یہ فلاں رسم ہے، فلاں رسم ہے، فلاں رسم ہے، ہمیں تو رسموں کے نام بھی نہیں آتے، ان رسموں کے نام بھی نہیں، ماشاء اللہ، اللہ پاک ہر کی دعا کیا کریں، ہر ایک کی بیٹی جو بھی بیاہی جائے یا بیاہی چکی ہیں اللہ تعالیٰ خیر رکھے، ورنہ آج بھی میرے پاس مسئلہ آیا ہے، ہمارا تو کام روزانہ کا ہی ہے کہ حضرت طلاق تھی کہ یہ ساری بیٹی ایویں 1.5 مہینہ رہی ہے کہ انہیں 3 دفعہ طلاق لے لیتی ہے، کیا طلاق تھی کہ میں کہ کسر انہیں رکھی ہے، یہ حال اگر والدہ